بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر علم نحو کا ایک مختصر مگر نہایت مفید رسالہ ہے جو حسن ترتیب اور اپنے مصنف کے کمال خلوص کی وجہ سے عرصہ دراز سے مقبول خاص و عام اور ہمارے مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم کا اہم حصہ بنا ہوا ہے، مگر اس میں دو رائے نہیں کہ علمی تنزلی اور قحط رجال کے اس دور میں جبکہ فارسی زبان کا ٹمٹماتا ہوا چراغ کسی ہوا کے جھونکے کا منتظر ہے، عموماً نحو میر پڑھنے پڑھانے والوں کو دو قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول یہ کہ ہند و پاک میں اب فارسی زبان کی جگہ دوسری زبانوں نے لے لی ہے، جس کی وجہ سے اب طلباء کو دوہری محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے وہ فارسی سے اردو ترجمہ یاد کرتے ہیں، پھر اس کو زبانی رٹتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ نحو میر کو کما حقہ سمجھ نہیں پاتے۔ دوم یہ کہ نحو میر میں بڑی مقدار ایسی اصطلاحات کی ہے جن کی صاحب نحو میر نے تعریف نہیں لکھی، ان کی تعریفات لکھوا کر یاد کرائی جاتی ہیں۔ اس طرح جو وقت مشق و تمرین میں لگنا چاہیے تھا اس کا بیشتر حصہ لکھوانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کافی دنوں سے خود بندہ بھی اور دیگر احباب بھی شدت سے ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ نحو میر کی سلیس اردو زبان میں ترجمانے کے ساتھ جن اصطلاحات کی صاحب نحو میر نے تعریف نہیں لکھی ان کی آسان اور جامع تعریف لکھ دی جائے تاکہ نحو میر کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ نحو میر اردو مع تمرین و تعلیق میں اسی ضرورت کی تکمیل کی کوشش کی گئی ہے۔ نحو میر پڑھانے کے لیے رہنما ہدایات۔ کوشش یہ رہے کہ سبق رات ہی کو سن لیا جائے، سبق میں غلطی تو درکنار اٹک کو بھی روا نہ رکھا جائے، سبق اسی وقت سمجھایا جائے جبکہ تمام طلباء سبق اچھی طرح یاد کر کے سنا دیں۔ سبق سنانے سے پہلے سمجھانے کی صورت میں طلباء سبق کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔ سبق کو سمجھانے میں طول بیانی اختیار کرنے کے بجائے اختصار کا پہلو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ زور مشق و تمرین پر صرف کیا جائے۔ اسباق کے بعد جو تمرین دی گئی ہے اس کو مکمل طور پر حل کرانے کے ساتھ اسی طرز کے اردو جملے لکھوا کر طلباء کو ان کی عربی بنا کر لانے کا مکلف کیا جائے تاکہ یہیں سے طلباء میں انشاء کا ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ ہر سبق کے بعد جو تمرین دی گئی ہے پہلے اس کا ترجمہ کرایا جائے، پھر ترکیب کرائی جائے، اس کے بعد متعلقہ سبق میں جو اصطلاحات اور قواعد آئے ہیں ان کی مکمل شناخت کرائی جائے۔ آموختہ کی مقدار کم ہونے کی صورت میں ہر روز پورا آموختہ سنا جائے، اور جب مقدار زیادہ ہو جائے تو حسب موقع اس کو 2 یا زیادہ حصوں میں تقسیم کر کے سنا جائے۔ کوشش یہ رہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار پورا آموختہ ضرور نکل جائے۔ آموختہ سننے کے بعد اس انداز سے اجرا کرایا جائے کہ طالب علم نہ صرف پڑھی ہوئی ایک ایک اصطلاح کی شناخت کرے بلکہ متعلقہ مثال پر ہر اصطلاح کی تعریف فٹ کر کے اس کی وجہ شناخت بھی بیان کرے۔ ہم اگلی اپنی ویڈیوز میں اجرا کے مفید طریقے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر